پہلی مشق ہے خیبر کشائی کے لیے منتظم کا مرحب کو حیدر نے تو بولی ذوالفقار ارے ہاتھ ایسا چاہیے تیرا آزمائے کہ ارے ہاتھ ایسا چاہیے تیرا آزمائے کے لیے منتظم کعبے کا کہتے تھے عباس میں سب ہوں فوج شاہ کا خون کے دریا بہا دوں گا ترائے کہ میں گھٹ تو اٹھا اے عروس تیرے قاصد میں گھٹ تو اٹھا ارے سر لیے لاکھوں کھڑے ہیں رونمائی کے چوکٹتی تھی سکینہ نام سے کر شہدا جب کبھی روتی تھی زینب اپنے بھائی کے لیے منتظم کعبے کا نظر شہیدان کربلا سورہ فاتحہ ایک اور سورہ فاتحہ کے التماس ہے حاضرین مجلس کے محرمین شہداء ملت جعفریہ اور حالیہ جنگ میں حالیہ واقعے میں جتنے بھی لوگ شہید ہوئے ہیں اس میں شہید ڈاکٹر شہید ریابر علی خامنائی اور اسی میں استاد پروفیسر شہید سبت جعفر محمد وآل محمد صلوات
گھوڑے سے جب کے پاس میں گلگوں کا باغ گرا، گھوڑے سے جب کے پاس میں گلگوں کا باغ گرا، غل پڑ گیا نبی رہے مشکل کشا گرا، صفد جری بہادر و شیر وغا گرا، خون میں نہا کے رکھتے دل مجھے تباہ گرتے فوج ظلم کا مجمع بہا ہوا، زخمی پڑا نغہ فوج سے تو ہوا، مارا کسی نے پشت پا نیزے کو تان کے، کھٹکی سے نان ظلم کلیجے میں آن کر کوئی تبر لگا گیا مظلوم میں جان کے، تیغا کسی کا چل گیا سر پر جوان کے، پہلو بھی دونوں ہاتھ بھی یک سر فگار تھے، دھولا کا ایک جسم تھا ہر بے ہزار تھے، حضرت کو دی صدا کے چچا جان آئیے، خادم ہوا حضور پا قربان، دنیا میں کوئی دوں کہوں مہمان آئیے، سر کاٹنے کا ہوتا ہے سامان آئیے، جلاد پہنچے تیغے دو پے کر لیے ہوئے، قاتل کھڑے ہیں ہاتھ میں خنجر لیے ہوئے، دم توڑنے لگا جو یہ کہہ کر وہ دل فگار، طبلِ ظفر بجا صفِ آداب میں ایک بار، دوڑے دھر سے کفشاں ہے نامدار، گھوڑوں سے روندنے لگے لاشیں کو
सब टुकड़े टुकड़े सीने पर नूर हो गया, तापों से मरतबों की बदल चूर हो गया। पहुँचे हुसैन लाश पा जिस दम चश्मे नम अटका हुआ था आँखों में इब्ने हसन का दम, सर अपना पीट कर ये पुकारे, शहे उमर कास उठो के आए हैं मिलने को तुमसे, मोड़ो नाक फातिमा के नूर ऐन से, अरे बातें तो कुछ करो दम आखिर, हुसैन से घोड़े से जब के कासे में। अब मैं गुजारिश करूंगा मुहिब हैदर अली से कि वो आएँ और सलाम की चंद अशार आपकी समातों की नज़र करें। साथ ही साथ आप तमाम मोमिन व मोमिनात से गुजारिश है कि यह अशर मुहर्रमुल हराम आप लोग के ताउन से किया जाता है। इसी सिलसिले में ISO डिग्रोड यूनिट का डोनेशन बॉक्स इमाम बारगाह के बाहर रखा गया है। आप तमाम मोमिन व मोमिनात से भरपूर ताउन की दरख्वास्त है। बराए ताजिले ज़हूर इमाम ज़माना बावाज़े बुलंद सलावत। बराए ताजिले ज़हूर इमाम ज़माना बावाज़े बुलंद सलावत। बारे दिगर नारे सलवात। चांद करबला के तूने तो देखे होंगे, उतरे थे इस ज़मीं पर अर्श बरी के तारे, ए चांद करबला के, ए चांद जलवागर है हाशिम का चांद, यहाँ पर खैरात रोशनी की ले लीजियो यहाँ से, ए चांद करबला के, ए चांद इस ज़मीं पर रखियो हमेशा ठंडक, सोते जो हैं यहाँ पर ज़हरा के हैं ये प्यारे, ए चांद करबला के, तस्नीमो सलसबीलो कौसर के हैं ये मालिक, मारे गए जो प्यासे
اس نہر کے کنارے اے چاند کربلا کے حر اور حبیب جیسے جاباز اور احبا مارے گئے یہیں پر انصار شاہدین کے اے چاند کربلا کے مارے گئے یہیں پر بے دردیوں ستم سے مسلم کے دونوں پیارے زینب کے دونوں بیٹے اے چاند کربلا کے ہاں پامال ہو رہی تھی قاسم کی لاش رن میں عباس اور سرور چنتے تھے ان کے ٹکڑے اے چاند کربلا کے اس سر زمیں پہ گزرا سر پر پہ یہ بھی صدمہ سینے پہ کھائی برچی ہم شکل مصطفیٰ نے اے چاند کربلا کے اس بن میں ایک بچی بابا کو ڈھونڈتی تھی بکھرے ہوئے پڑے تھے جب سرورے دلاشے اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے اترے تھے اس زمین پر عرش بری کے تارے اے چاند کربلا کے بارہ دیگر نعرہ سلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ اب میں گزارش کروں گا انجمن حیدریہ کے صاحب بیاض برادر ارسم رضوی سے کہ وہ آئیں اور سلام کی چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کریں۔ ساتھ ہی ساتھ امام سنت آرگنائزیشن ڈگ روڈ یونٹ کی جانب سے 1 تا 9 محرم الحرام بک اسٹال لگایا گیا ہے۔ آپ تمام مومنوں و مومنات سے گزارش ہے کہ ان کتب سے مستفید ہونے کے لیے بک اسٹال کا دورہ لازمی فرمائیں۔ برائے تاجیل ظہور امام زمانہ بآواز بلند صلوات۔ صلی علی محمد بر محمد و آل محمد صلوات۔ موسیٰ بھی آ گئے ہیں سرحان حسین کے، موسیٰ بھی آ گئے ہیں سرحان حسین کے، موسیٰ بھی آ گئے ہیں سرحان حسین کے، دیکھیں جو ایک نشیب میں جلوے حسین کے، دیکھیں جو ایک نشیب میں جلوے حسین کے،
کہ واللیل نے اتارے تھے صدقے حسین کے، کہ واللیل نے اتارے تھے صدقے حسین کے، اور جب سیدان بال سوارے حسین کے، جب سیدان بال سوارے حسین کے، کہ آخر میں وہ حسین کے راستے پہ آ گیا، کہ آخر میں وہ حسین کے راستے پہ آ گیا، اور ہر روکنے کو نکلا تھا راستے حسین کے، ہر روکنے کو نکلا تھا راستے حسین کے، ہر روکنے کو نکلا تھا راستے حسین کے، کہ بولا خدا خوشی خوشی جنت میں جانے دو، کہ بولا خدا خوشی خوشی جنت میں جانے دو، جتنے ہیں سوگوار ہیں آئے حسین کے، جتنے ہیں سوگوار ہیں آئے حسین کے، جتنے بھی سوگوار ہیں آئے حسین کے، عباس کے علم کے تلے ہے یہ ماتمی، کہ عباس کے علم کے تلے ہیں یہ ماتمی، اور گرتے نہیں کہیں بھی سنبھالے حسین کے، گرتے نہیں کہیں بھی سنبھالے حسین کے، گرتے نہیں کہیں بھی سنبھالے حسین کے، دنیا بھی خرچ کر دیں گے مجلس کے نام پر، کہ دنیا بھی خرچ کر دیں گے مجلس کے نام پر، اور اتنے سخی ہیں مانگنے والے حسین کے، اتنے سخی ہیں مانگنے والے حسین کے، کتنے سخی ہیں مانگنے والے حسین کے، کہ اہل مدینہ تم نے سمجھنے میں دیر کی، کہ اہل مدینہ تم نے سمجھنے میں دیر کی، ارے اب جا چکے ہیں قافلے والے
حسین کے اب جا چکے ہیں قافلے والے حسین کے کہ میری لحد پہ آ کے نقیین بول اٹھے کہ میری لحد پہ آ کے نقیین بول اٹھے ارے یہ تو ہے سوز خان ہمارے حسین کے یہ تو ہے سوز خان ہمارے حسین کے اور محمد والے محمد صلوات اب میں گزارش کروں گا برادر شناور سے کہ وہ آئیں اور سلام کے چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کریں. برائے تاجیل ظہور امام زمانہ بآواز بلند صلوات. ہر دیگر نعرہ صلوات. بی بی زینب کی منقبت کے چند اشعار آپ کی سماعتوں کے بآواز بلند تر صلوات. ختم ہے فصل کمان بول رہی ہے زینب. ختم ہے فصل کمان بول رہی ہے زینب. ختم ہے فصل کمان بول رہی ہے زینب. کون بولے گا جہاں بول رہی ہے زینب. مدتوں بعد سنا پھر سے علی کا لہجہ. مدتوں بعد سنا پھر سے علی کا لہجہ. کیسے جھومے ناظام بول رہی ہے زینب. اور چن رہا ہے ادب نہج بلاغہ الفاظ اپنے بابا کی زبان بول رہی ہے زینب. اور شعر بطور خاص. اے یزید سے بڑی ہار تیری کیا ہوگی. اے یزید ہوگی ارے وہ تیرا گھر ہے جہاں بول رہی ہے زینب. ختم ہے فصل کمان بول
محمد وآل محمد صلوات ہر دیگر نعرہ صلوات آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، چلتے نا کے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر، چلتے نا کیسے گرایا خود کو جلتی ریت پر، اور گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین، ارے تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر، بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر، اور پھر کسی مشکل میں گھر کر میں نہ گھبرائی حسین،
لوٹ کر میں نے نویر ٹھنڈا پانی جب پیا بس تیری یاد آئی حسین، تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین۔ میں اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ اللہم میں بلا کسی تاخیر گزارش کروں گا حجت الاسلام والمسلمین مولانا عارف حسین کاظمی صاحب سے کہ وہ شہ محرم الحرام کی ساتھ مجلس سے خطاب فرمائیں، بھرپور انداز میں اشاروں کا میرے ساتھ جواب دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، بر محمد والے محمد بلندر صلوات۔ اپنے اپنے مرحومین تمام تر شہداء ملت جعفریہ کو یاد رکھتے ہوئے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ کما هو أهله۔ الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد، اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين۔ دعا امام زمان۔ اللهم كل وليك
الجد ابن الحسن صلواتك عليه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك تهوى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھے وہاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقد قال رسولنا الکریم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے اور جو مقصد زندگی مقصد ہدایت لے کر فرش عزا پہ آتے ہیں خدا ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما دے. مسلسل دعوت جذبہ حسینی کے عنوان سے گفتگو ہو رہی ہے کہ پروردگار عالم اپنے بندوں کے دلوں کو اگر اپنی طرف متوجہ کرتا ہے تو وہ جذبہ حسینی کے ذریعے سے کرتا ہے کہ آج کے زمانے میں اگر کوئی مصلح امت ہے تو وہ ذات مبارک ابا عبداللہ الحسین ہے. یہی فرش عزا وہ کام جو انبیاء کو 800 سال لگے 900 سال لگے 700 سال لگے امتوں کو ہدایت کریں وہ خدا حسین کے ایک قطرے سے غم حسین کے ایک آنسوں سے کر دیتا ہے کہ لوگ ایک مصیبت کی روایت سن کے بدل جاتے ہیں. ایک زیارت امام حسین ان کی زندگیوں کو بدل دیتی ہے. یہ آخری زمانے میں خدا نے اہل بیت کو کشتی نجات قرار دیا اور یہ زبانی کلامی باتیں نہیں ہیں. حدیث رسول ہے کہ مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح. میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے. من رکبہا جو اس پہ سوار ہوا نجا وہ کامیاب ہوا اور جو اس پہ سوار نہیں ہوا فرمایا وہ اسی طرح ہلاک ہو گیا جس طرح قوم نوح ہلاک ہو گئی تھی. تو اس میں شک کرنا بھی انسان کے ایمان کے خطرے کا باعث ہے. اگر اہل بیت سے جڑے رہو گے تو یہ کامیابی ہے, اگر اہل بیت سے جڑے نہیں رہو گے تو یہ ناکامی ہے. یہ واحد فرش ہے, واحد صراط ہے. اور یہ بارہا اہل بیت نے فرمایا کہ مولا سے پوچھا گیا مولا ہم اتنی دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, اے خدا ہمیں سیدھے راستے پر ہدایت فرما. مولا فرماتے انا الصراط, میں علی وہ راستہ ہوں جس کی دعا ہر روز نماز میں کرتے ہو. اے خدا مجھے کس کے راستے پہ قرار دے, راہ ابا امیر المومنین پہ قرار دے. تو ایک تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ خدا نے آپ کے دلوں میں آل رسول کی محبت کو ڈالا ہے. یہ واحد ربط ہے, یہ حبل اللہ المتین ہیں, وہ اللہ کی رسی ہیں جو بندوں کو خدا سے ملاتی ہیں, جو صدیوں کا سفر دنوں میں طے کرواتے ہیں. اور یہ دلائل قرآنی ہیں کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ, کہ ایک رات ہزار مہینوں سے افضل ہے. کہ کیلکولیٹ کریں تو تقریباً 82 ایئرز بنتے ہیں. ایک رات میں
انسان 82 سال کا سفر طے کرتا ہے۔ پھر معصوم سے پوچھا مولا اس رات میں خصوصیت کیا ہے؟ فرمایا کیونکہ اس رات میں ملائکۃ اللہ کے ولی کے قلب پر نازل ہوتے ہیں، اور جب تم اس رات دعا کرتے ہو تو خدا ولی خدا کے صدقے میں تجھے اتنا ثواب عطا کرتا ہے۔ تو جب امام حسین سے آپ جڑ جاتے ہیں تو خداوند متعال اپنے ساتھ آپ کو جوڑ لیتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں رابطہ بندے کا اور خدا کا یہ رحمت کا رابطہ ہے، رافت کا رابطہ ہے، ورنہ ہم اس قابل نہیں کہ پروردگار عالم ہمیں درجات دے، انسان سراپا گنہگار ہے۔ لیکن جب خدا کو محمد مصطفیٰ کا واسطہ دیتے ہیں تو خدا اپنے نبی پر جو رحمتیں بھیج رہا ہے ان کے صدقے میں اس نبی کے وجود کی برکت میں بندوں کو عطا کرتا ہوا چلا جاتا ہے۔ اور صرف یہ یہاں سے نہیں، یہ قرآن کا دیرینہ واقعات ہے، جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ ابتداء خلقت میں جب پروردگار عالم نے حضرت آدم کو خلق کیا تو ملائکۃ اللہ کو حکم ہوا کہ کسے سجدہ کریں؟ آدم کو سجدہ کریں۔ کبھی سوچا کریں کہ آدم کو ہی سجدہ کیوں؟ یعنی سب سے پہلے جو دعوت شرک دے رہا ہے گویا وہ خدا ہے کہ آج وہابی کہتے ہیں سجدہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ اب کوئی اور نہیں، خود خدا کہہ رہا ہے کہ اے ملائکۃ اللہ کسے سجدہ کرو؟ آدم کو سجدہ کرو۔ ملائکوں نے سجدہ کیا۔ شیطان نے کہا کہ پروردگارا ایسی میں تیری عبادت کروں گا کہ آج سے پہلے کسی نے تیری ایسی عبادت نہیں کی ہوگی، لیکن مجھے سجدے سے معاف کر۔ موحد تھا، اللہ کا توحید پسند تھا، اور ضد پہ اڑ گیا کہ نہیں سجدہ تو صرف کس کے لیے ہے؟ تیرے لیے ہے۔ آدم خدا نہیں غیر اللہ ہے، میں آدم کو سجدہ کیوں کروں؟ اب آپ سوچیں کہ خدا نے شیطان کو شیطان بنایا کیوں؟ خدا کو تو سجدہ کر رہا تھا، اور یہ بھی کہا کہ مجھے مہلت دے الی یوم یبعثون، قیامت کو بھی مان رہا تھا، اور یہ بھی کہہ رہا تھا تجھے سجدہ کروں گا، مطلب وجود وحدانیت خدا کا بھی اقراری تھا۔ کس چیز کا آدم انکار کر رہا، شیطان انکار کر رہا تھا؟ حضرت آدم کا انکار کر رہا تھا۔ لیکن یہ 5 منٹ سوچئے، جب وہ خدا کو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں ایسی عبادت کروں گا کہ مجھ سے پہلے کسی نے ایسی عبادت نہیں کی، لیکن پروردگار عالم نے جواب دیا، اللہ نے کہا مجھے وہ عبادت نہیں چاہیے جو تو کرنا چاہتا ہے، مجھے ویسی عبادت چاہیے جیسی میں کروانا چاہتا ہوں، کہ میں اپنی مرضی سے ایسی عبادت کروں۔ فرمایا نہیں، یہی میری عبادت میں شامل ہے کہ تو کسے سجدہ کرے؟ آدم کو سجدہ کرے۔ کیوں آدم سے سجدہ کروں؟ کیونکہ کئی لوگ ہیں جو اللہ تک ڈائریکٹ جانا چاہتے ہیں، لیکن خدا یہ کہتا ہے میرا فیض اگر تجھے ملے گا تو ولی کے ذریعے سے ملے گا۔ اگر تیرے دل میں میرے بنائے ہوئے ولی کا احترام ہے، عظمت ہے، سجدہ تعظیم وجود میں لاؤ گے تو اللہ کہتے ہیں ہاں پھر میری عبادت کرو، اس عبادت کا اجر بھی دوں گا، اس عبادت کا ثواب بھی دوں گا، کیونکہ میں جتنی چیزیں دیتا ہوں وہ فیض کے ذریعے سے دیتا ہوں، اور بندے اور خدا کے درمیان جس کو وسیلہ فیض بنا رہا ہوں وہ میرا ولی ہے۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں رسول خدا سے منقول ہے، حضرت موسیٰ نے پروردگار عالم سے کہا کہ پروردگارا اس شیطان بدبخت نے اتنے بندوں کو گمراہ کیا ہے، تو اگر اجازت تو تمہیں ذرا صلح صفائی کروا دوں تاکہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے۔ تو اللہ نے کہا بات کرو، کہ پروردگارا اگر معافی مانگ لے تو معاف کر دو گے؟ تو خدا نے کہا میں ارحم الراحمین ہوں، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، معاف کر دوں گا۔ موسیٰ نے کی بات شیطان سے کہ ابھی تک تم نے جتنے بھی گناہ کیے، جتنوں کو گمراہ کیا، خدا معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو شیطان نے کہا ٹھیک ہے میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں، یہ مسئلہ آج ہی ختم کر دیتے ہیں۔ کہ پروردگارہ وہ معافی کے لیے راضی ہے، آپ معاف کرنے پر راضی ہو، اب بتائیں کس طرح معافی مانگے؟ اللہ نے کہا اگر توبہ کرنا چاہتا ہے تو جائے آدم کی قبر پہ سجدہ کر لے۔ دیکھو توبہ بھی تب تک توبہ قبول نہیں ہو رہی جب تک
بندہ ولی سے نہ ملے، دعا قبول نہیں جب تک ولی سے منسلک نہیں، توبہ قبول نہیں جب تک ولی سے منسلک نہیں۔ آدم نے کہا، شیطان نے کہا نہیں میں سجدہ تو نہیں کروں گا، اللہ نے کہا نہیں، شروع سے میں تجھے یہی کہہ رہا ہوں کہ میرے ولی کو مانو، اب ولی نہیں تو اس کی قبر کو مانو۔ آج فرق شیعہ اور سنی کیا ہے؟ نماز آپ بھی پڑھتے ہیں، نماز وہ بھی پڑھتے ہیں، روزہ آپ بھی رکھتے ہیں، روزہ وہ بھی رکھتے ہیں، حج ہو، زکوٰۃ ہو، خیر و خیرات ہو، سارے اعمال ہم مسلمانوں کے ہیں۔ ہاں فقہی اختلاف میں اس میں نہیں پڑ رہا، اصل عبادت کو سارے کے سارے مانتے ہیں۔ جو سب سے بڑا فرق ہے وہ یہ ہے کہ وہ اور یہ ولایت بہت ضروری ہے، کیونکہ بندہ اگر خدا سے بندگی نہیں بن سکتا جب تک پاک و پاک یذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم۔ پروردگار عالم نے، مطلب یہ صرف 14 ہیں جنہوں نے ڈائریکٹ علم کس سے لیا ہے؟ پروردگار عالم سے۔ باقی جتنی بھی ہستیاں ہیں خدا ان کو جو کچھ بھی دیتا تھا وہ بفیض محمد اور آل محمد عطا کرتا تھا۔ تبھی ہم کہتے ہیں نوح کی کشتی اگر بھنور سے نکلی تو کس کے صدقے میں؟ آل رسول کے صدقے میں۔ یوسف کو اگر کنویں سے نکالا گیا تو کس کے صدقے میں؟ آل محمد کے صدقے میں۔ یونس اگر مچھلی کے پیٹ سے نکلے تو کس کے صدقے میں؟ آل محمد کے صدقے میں۔ جو فیض مل رہا تھا وہ محمد اور آل محمد کے صدقے میں مل رہا تھا۔ تبھی ولایت اتنی اہم ہے کہ قبلہ فلاں نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، اور اتنی روایات ہیں کہ اگر علی کو نہیں مانا تو فرمایا ساری عبادتیں اس کے منہ پہ ماری جائیں گی۔ کیوں کہا 73 فرقے ہوں گے لیکن ایک فرقہ جنتی ہوگا، کیونکہ یہ اہل ولایت ہوگا۔
اب اس میں کچھ مستضعف فکری ہیں، مثلا ہے بیچارہ اہل سنت بھائی لیکن اس تک صحیح پیغام پہنچا نہیں، تو اب ضروری نہیں کہ یہ بھی جنت میں نہ جائے۔ جتنے مستضعف یعنی فکری اعتبار سے جو ضعیف ہیں، فرماتے ہیں دل تھا اس کا کہ میں ہدایت پاؤں لیکن صحیح پیغام نہیں پہنچا، مختلف جھانسوں میں آ گیا، زندگی گزار دی، اب یہ عالم برزخ میں جائے گا، پھر عالم برزخ میں خدا اس کو دعوت مقام اہل بیت دے گا، اگر عالم برزخ میں مان لیتا ہے تو خدا اسے بھی جنتی بنا دیتا ہے۔ خدا کسی بھی بندے سے زیادتی نہیں کرتا۔ لیکن یہ ولایت اتنی اہم کیوں ہے کہ آدمی اہل نماز بھی ہے، اہل روزہ بھی ہے، اہل سجدہ بھی ہے، اہل حج بھی ہے، اہل زکوٰۃ بھی ہے، کہ مولانا اتنی نیکیاں کر کے گیا اور آپ کہہ رہے ہیں اگر اہل ولایت نہیں تو جنت میں نہیں جائے گا؟ کیوں نہیں جائے گا؟ یہ ولایت کیوں اہم ہے؟ اس کی مثال دے کے سمجھاؤں تاکہ بچے کو سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیے خوارج کتنی نمازیں پڑھتے تھے کہ شاید وہ نمازیں ہم بھی نہ پڑھ سکیں، کتنے روزے رکھتے تھے، 4 گھنٹے نماز شب میں کھڑے ہوئے ہیں، لیکن جہنمی صبح سے شام تک روزے رکھ رہے ہیں، ذکر خدا کر رہے ہیں، 2 دن ہو جاتے تھے، قرآن کی تلاوت جاری ہے، لیکن کہا پھر بھی کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے، کیونکہ اہل ولایت نہیں ہیں۔ اس کی مثال سمجھیں، جیسے آپ گھر میں سفرے پہ بیٹھے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، یہ کھانا کیا کرتا ہے؟ آپ کے بدن کو طاقت دیتا ہے۔ کھانے کا کام ہے بدن کو تنومند بنائے۔ اب بدن جب طاقتور ہو گیا تو یہ جس نے بدن نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد جب بدن طاقتور ہو گیا، اب بدن کی مرضی ہے وہ اس طاقتور بدن سے گناہ بھی کر سکتا ہے، اس طاقتور بدن سے نیکیاں بھی کر سکتا ہے۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مثلا اس نے نیاز کھائی ہے تو نیکی کرے گا، یا مثلا عید میلاد النبی کا حلوہ کھا کر آیا ہے تو نیکی کرے گا، نہیں۔ کھانا کوئی بھی ہو، کھانا اسے نہیں بتاتا کہ تو نے نیکی کرنی ہے یا اچھائی کرنی ہے۔ یا یہ کہوں یہ آم جو سیب اور سبزیاں جو پھل ہیں، یہ انسان کو ڈائریکشن نہیں دیتے، ان کا کام ہے، گوشت کا کام ہے، سبزیوں کا کام ہے، وٹامنز کا کام ہے، بدن کو کیا کریں؟ طاقتور کریں۔ نیکی کرنا، اچھائی کرنا یہ کھانے کا کام نہیں ہے کہ کھانا ایسے بتائے کہ تم نے نیکی کرنی ہے، اچھائی کرنی ہے۔ تو کھانا کسے طاقتور کرتا ہے؟ بدن کو، لیکن بدن کو ڈائریکشن نہیں دیتا کہ نیکی یا اچھائی۔ اسی طرح جب آپ نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، عبادت، نماز کیا ہے؟ ریاضت ہے، محنت ہے، زحمت ہے۔ صبح سے شام تک روزہ رکھتے ہو، ریاضت کر رہے ہو نا، بھوک کو برداشت کر رہے ہو، پیاس کو برداشت کر رہے ہو۔ نماز پڑھتے ہو، ایک ریاضت ہے کہ میری توجہ ادھر ادھر نہ جائے، مرکوز رہے پروردگار عالم پر۔ زکوٰۃ دیتے ہو، اپنا پیسہ دینا، یہ ریاضت ہے اللہ کی راہ میں۔ جہاد کرتے ہو، بدن کی قربانی درنا، یہ ایک ریاضت ہے۔ اب نماز اور روزہ اور عبادت کے رکھنے سے کون طاقتور ہوتا ہے؟ روح طاقتور ہوتی ہے، روح مضبوط ہوتی ہے۔ لیکن اس روح نے نیکی کی طرف جانا ہے یا برائی کی طرف جانا ہے، یہ نماز اسے ڈائریکشن نہیں دیتی۔ شمر نے اتنی نمازیں پڑھی، اسے ڈائریکشن کا نہیں پتا۔ خوارج نے اتنی نمازیں پڑھی، ڈائریکشن، روح مضبوط ہو چکی ہے۔ آپ کے سامنے کسی بکرے کا سر بھی کاٹا جائے تو آپ سر موڑ لیتے ہیں کہ جناب یہ منظر مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا۔ لیکن خوارج کا عالم یہ تھا، روحیں کیونکہ ان کی اتنی مضبوط تھیں، ایک خاتون کا شکم کو پارا کیا، بچے کو نکالا، ابھی وہ بیچاری زندہ تھی، اسی کے سامنے اس کے سر کو قلم کر دیا۔ یہ مضبوط روحوں والے ایسے کام کر سکتے ہیں کہ عبادت روح کو مضبوط کرے، روح اتنی مضبوط ہو جاتی ہے، اتنی سرسخت ہو جاتی ہے کہ پھر اسے پرواہ نہیں، میں سر کاٹ رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں۔ شہید قاسم سلیمانی کہتے ہیں بغداد میں ایک گھرانہ تھا، 2 بیٹیاں تھیں، ماں باپ سفرے پہ کھانا کھا رہے تھے، داعشی لوگ آئے اور حملہ کیا، اسی سفرے پہ جہاں کھانا کھا رہے تھے اس کی چھوٹی بچی کو باپ کے سامنے انہوں نے ذبح کر دیا۔ اب یہ داعشی کم نمازی نہیں ہیں، یہ جو آپ دیکھتے ہو بعض ایسے طالبان کہ نوجوانوں کے سر کاٹ رہے ہیں، گولیاں مار رہے ہیں اور بالکل پرواہ نہیں ہوتی، اور وہیں پہ وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ ان کی روحیں کیا ہو گئی ہیں؟ مضبوط ہو گئی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں نا بعض لوگ جب عبادت کرتے ہیں اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ شدید ہو جاتے ہیں، روحیہ ان کا اتنا مضبوط ہو جاتا ہے، سر کاٹتے ہیں پرواہ نہیں، بدن کاٹتے ہیں پرواہ نہیں، عبادت تو کر رہے ہیں، روح مضبوط ہو رہی ہے لیکن ڈائریکشن نہیں ہے۔
डायरेक्शन कौन देता है? फरमाया जब अहले विलायत बनते हो, जब वली खुदा की हुकूमत में आते हो, ये वली तेरी नमाजों को डायरेक्शन देता है, ये वली तुम्हारी रूह को डायरेक्शन देता है, वली तुझे बताता है कि हक क्या है, बातिल क्या है। वहीं पे बंदा नमाजी बने, अली से दूर हो, कातिल हुसैन बन जाएगा। नमाजी बने, आबिद बने, हुसैन से दूर हो, कातिल हसन इब्न अली बन जाएगा। रूह मजबूत हो गई। इब्न मुलजिम एक नंबर का नमाजी है, कातिल अमीरुल मोमिनीन। जब आप ज़ियारतों में पढ़ते हैं कि कैसा बंदा जो टॉप क्लास का नमाजी है, लेकिन जो असल नमाज है उस अली इब्न अबी तालिब के सर पे आके ज़रबत मार रहा है, क्योंकि ये विलायत के रास्ते से क्या हो गया है, दूर हो गया है। उसकी बड़ी से बड़ी मिसाल शैतान है। शैतान से अमीरुल मोमिनीन नहजुल बलागा में फरमाते 4,500 साल इस बंदे ने इबादत खुदा की, लेकिन क्योंकि वली खुदा की विलायत में नहीं आया, अल्लाह का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। तो हमारी नमाजों को भी अगर निजात मिलती है तो अली इब्न अबी तालिब की वजह से, हमारे हज और ज़कात को भी अगर निजात मिलती है तो हमारे मौला आका अली इब्न अबी तालिब की वजह से। ये जज्बे विलायत है जो आपको डायरेक्शन देता है। जैसे आपने नमाज पढ़नी है पर आपका कोई किबला तो होना चाहिए ना। किबला कैसे बनाते हो? काबे को बनाते हो। क्यों नमाज और इमाम अली में इतना खुदा ने इनको जोड़ा है कि विलादत हुई तो काबे में, शहादत हुई तो मस्जिद में, विलायत का ऐलान हुआ तो हालत रुकू में। ये बार बार अली को नमाज से क्यों जोड़ा जा रहा है? ताकि तुझे बताया जाए कि हकीकत नमाज नाम है वजूद अली इब्न अबी तालिब का। ये वो वजूद है, अगर इनकी विलायत में आओगे तो फिर फरमाया इबादत करोगे खुदा सवाब देगा। हदीस मासूम में फरमाया वला यशरबुल खम्र हीन यशरबुहा व हुवा मुमिन। याद रखना जब कोई शराबी, मासूम से पूछा ना मौला मोमिन शराब पीता है? मोमिन गुनाह करता है? आपका शिया गुनाह करता है? साथ में फरमाया हाँ गुनाह करता है, लेकिन फरमाया याद रखना जब वो गुनाह करता है कि कोई शराबी शराब नहीं पीता, लेकिन जब पीता है उस वक्त मोमिन नहीं होता। वला यज़्नी ज़ानी हीन यज़्नी व हुवा मुमिन। ज़ानी जब जिना करता है तो उस अमल को अंजाम देते हुए वो मोमिन नहीं होता। उस वक्त वो हमारी विलायत में नहीं होता, वो शैतान की विलायत में होता है। क्योंकि हमने तो नहीं कहा ना कि हराम खाओ, हमने तो मना किया ना कि नशा न करो, हमने तो मना किया ना कि बदहिजाब न बनो, लेकिन जिस वक्त ये काम कर रही होती है या कर रहा होता है उस वक्त वो हमारी विलायत में नहीं होता। फिर कहा कि मौला अगर आपका शिया गुनाह करे तो उससे इजहार बराअत करें, उससे इजहार नफरत करें। फरमाया नहीं, उससे इजहार बराअत न करो, उसके अमल से इजहार बराअत करो। फरमाया शिया तो ना खुलकुम मिन तीनतिन, हमारे शिया हमारी बची हुई मिट्टी से बनाए गए हैं। फरमाया वो पाक है, उसका अमल नजिस है। कमला उसे बोल सकते हैं कि तू गुनहगार है का नहीं, ऐसे नहीं बोलो, बोलो तुम्हारा अमल बुरा है लेकिन तुम्हारी रूह तय्यब व ताहिर है। क्योंकि किसके मानने वाले हो? अहले बैते रसूल के मानने वाले हो। कहाँ मोमिन की मिसाल जब गुनाह करता है, इसकी मिसाल उलमा देते हैं, शायद कलाम मासूम भी है, हीरे की तरह है, अलमास की तरह है। हीरा चमकता है ना, लेकिन का ये हीरा कभी कभी नाली में गिर जाता है, गंदा हो जाता है, लेकिन इसकी ज़ात क्या है? हीरा है। फिर निकालोगे हुसैन की मजलिस में लाके गमे हुसैन में धोओगे, फिर नूरानी हो जाएगा। हा? इसकी ज़ात रोशन है। हमारा जो शिया है, जो अहले बैत का मानने वाला है, ज़ात क्या है? नूरानी है। बस इसको धोने की ज़रूरत है। हीरा फिर चांदी काली हो जाती है, फिर आप थोड़ा तेज़ाब का पानी लगाते हो, फिर क्या हो जाती है? सफ़ेद हो जाती है। इसका वजूद क्योंकि हमारे साथ जुड़ा हुआ है, वजूद पाको पाकीज़ा है। हुर का वजूद पाको पाकीज़ा था, ज़ुहैर का वजूद पाको पाकीज़ा था, वहाब कल्बी का वजूद पाको पाकीज़ा था। बस तुमने पाकीज़गी रखनी है। लेकिन का कसरत गुनाह, बाज लोग इतना गुनाह करते हैं वो अंदर की नूरानियत को क्या करते हैं? ख़त्म कर लेते हैं। उस नूरानियत को तुमने बचा के रखना है, और उस नूरानियत की बका के लिए खुदा ने ज़िक्र हुसैन को बनाया। तो पूरा साल इंसान अपने वजूद को बुराइयों में डाल देता है, लेकिन ज़िक्र अबा अब्दुल्ला इसे मिला देते हैं। एक बहुत बड़ी शख्सियत है हसन बसरी, अहले सुन्नत बहुत इसका एहतराम करते हैं।
اب وہ کیوں تعریفیں کرتے ہیں آپ کے برادران اہل سنت اس کی نمازوں کو دیکھ کر، اس کی عبادتوں؟ کبھی بھی نمازوں سے انسپائر نہ ہوا کرو، وہ بڑا جلیل القدر ہے، اتنی نمازیں، اتنا زہد، اتنی تقوی۔ یہ دیکھو اہل ولایت ہے کہ نہیں؟ اب اہل ولایت بھی ہے، نمازی بھی ہے، ہاں پھر بہجت بن جاتا ہے، پھر خمینی بن جاتا ہے، پھر سید علی قاضی بن جاتا ہے، پھر حسن زادہ عاملی بن جاتا ہے، ہاں پھر جواد عاملی بن جاتا ہے، پھر خدا ان کو مقامات بھی دیتا ہے، صاحب کرامت بھی بناتا ہے، لیکن کیا ہے؟ اہل ولایت ہے۔ سید علی ہمدانی جو مقبوضہ کشمیر میں ان کی قبر ہے، بہت بڑے عالم دین ہیں، یہ وہ علماء تھے جو اس بر صغیر میں آئے اور انہوں نے لوگوں کو شیعہ بنایا۔ آپ کبھی تحقیق کیا کریں کہ چلو کراچی کے شیعہ تو انڈیا سے ہجرت کر کے آئے، لیکن جو بنیادی شیعہ تھے، جو پہلے شیعہ نہیں تھے، وہ شیعہ کیسے بنے؟ آپ دیکھیں گے آذربائیجان سے، ایران سے اس وقت کے علماء آئے اور انہوں نے لوگوں کو کیا بنایا؟ شیعہ بنایا۔ سید علی ہمدانی کے لیے مشہور ہے کہ جب یہ آئے تو وہاں پر اور بھی تھے جو غیر شیعہ تھے، اور جب انسان زاہد بنتا ہے نا، زہد کرتا ہے، تو روح مضبوط ہوتی جاتی ہے، تو روح مضبوط ہوتی ہے تو خدا کچھ، روح کا ایک خاصہ ہے کہ جب مضبوط ہوتی ہے تو اس کے ساتھ آٹومیٹک انسان کے پاس کچھ روحانی چیزیں بھی آتی جاتی ہیں۔ اب ضروری نہیں آپ کے پاس وہ روحانی چیز آئی تو آپ سمجھیں کہ بھئی بندہ اتنا نیک ہے کہ نہیں، دیکھو اہل بیت کا چاہنے والا اہل ولایت ہے کہ نہیں ہے۔ چھٹے امام کا زمانہ، ایک شخص کو لائے کہ مولا اس سے جو پوچھو یہ بتاتا ہے، مسلمان نہیں، اہل ریاضت، روح کو اتنا اس نے مضبوط کیا۔ امام نے کہا جو پوچھیں کہاں؟ کہتے مولا جا رہے تھے، درخت پہ چڑیا کا گھونسلہ تھا، وہاں سے امام نے انڈا لیا اور انڈا ہاتھ میں لیا، کہا بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اس نے تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کی، اس نے کہا آپ کے ہاتھ میں چڑیا کا انڈا ہے۔ تو مولا نے کہا کیسے پتا چلا؟ کہا کہ میں نے آنکھ بند کی اور 10 منٹ پہلے دیکھا کہ کون سی چیز کہاں پڑی ہوئی تھی، اور اب دیکھا کون سی چیز کہاں نہیں پڑی ہوئی، تو ہر چیز اپنی جگہ پر تھی، انڈا اپنی جگہ پر نہیں تھا۔ مولا نے کہا تجھے کیسے پتا چلتا ہے؟ کہا میں نے یہ ریاضت کی، میں نے وہ کیا، میری روح مضبوط ہو گئی ہے، لہٰذا میں دیکھ سکتا ہوں۔ تو امام نے کہا کہ اور کیا کیا تو نے؟ کہا میں نے اپنے نفس کو بڑی مشقت میں ڈالا۔ کہا کیسے نفس کو مشقت میں ڈالا؟ کہا ہمارا ایک اصول ہے کہ جو تمہارا نفس کہے وہ نہ کرو، اس کی مخالفت کرتا ہوں۔ وہ شہوانیت کی طرف بھیجتا ہے، میں نے چھوڑ دی، شکم پرس بناتا ہے، میں نے چھوڑ دیا۔ تو کہا جو وہ کہتا ہے نہیں کرتے؟ کہاں؟ امام نے کہا فوراً کلمہ پڑھو۔ اس نے کہا کرامتیں میں دکھا رہا ہوں، الٹا آپ میرے دین پہ آئیں اور آپ مجھے بول رہے ہیں کہ کلمہ پڑھو۔ امام نے کہا نہیں، اپنے اصول کی مخالفت نہیں، اپنے نفس سے پوچھو کہ محمد کا کلمہ پڑھوں کہ نہیں، نفس سے پوچھو۔ اس نے تھوڑی دیر رجوع کیا کہ نفس منع کر رہا ہے۔ امام نے کہا پھر وہی کام کرو جس سے وہ منع کر رہا ہے۔ اس نے کہا بات تو صحیح ہے۔ اس نے کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ، پورا کلمہ پڑھا۔ امام نے کہا اب بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اس نے کہا پتہ نہیں لگ رہا ہاتھ میں کیا ہے۔ تو کہا پہلے نہیں مانتا تھا تو پتہ لگ رہا تھا، اب مانتا ہوں تو پتہ نہیں لگ رہا۔ امام نے فرمایا شیطان کئی چیزیں تجھے دنیا میں دیتا ہے، خدا تجھے اجر آخرت میں عطا کرتا ہے۔ وہ تجھے اتنا ان چکروں میں پھنساتا ہے، وہ سارے لذتیں کہاں دینا چاہتا ہے؟ تاکہ کوئی صاحب کرامت بن جائے، لوگ آگے پیچھے تیرے لگیں، تو مرشد بن جائے، پیر بن جائے اور تیری مریدی چلنا شروع ہو جائے۔ تو ایسے بڑے بڑے علماء جب کشمیر میں گئے تو کہا کہ لوگ آئے بلا یہ کون ہے؟ کہ شیعہ عالم دین اہل بیت کے ماننے والے ہیں۔ کہ بھائی ان کے پاس کیا ہے؟ یہ ہمارا مولوی ہے، صاحب کرامت ہے۔ تو کہتے اس وقت آغا سید علی ہمدانی وضو کر رہے تھے، تو کہا کہ تمہارے اس صاحب کرامت کے پاس کیا کرامت ہے؟ کہا یہ ہوا میں اڑتے ہیں۔ تو کہا ذرا اڑ کے دکھاؤ۔ وضو بھی کر رہے تھے، بات بھی کر رہے تھے، کہ ذرا اڑ کے دکھاؤ۔ تو وہ اڑا اور تقریباً 3-4 فیٹ زمین سے ہوا میں اوپر معلق۔ تو سارے لوگ مبہوت ہو گئے، جناب اتنی کرامت کہ جناب جو ہیں ہوا میں اڑ رہے ہیں۔
اور مذاق اڑانے لگے آغا سید علی ہمدانی کا، آپ کے پاس کیا ہے؟ ہمارا مولوی دیکھو، آپ اہل بیت کو مانتے ہو، آپ اقرار ولایت کرتے ہو، آپ کہتے ہو ہم ان کے ماننے والے ہیں جو پاک و پاکیزہ ہیں، آپ کہتے ہو ہم حق پر ہیں باقی سب باطل پر ہیں، یہ دیکھو ہمارا مولوی، یہ دیکھو صاحب کرامت، یہ ہمارا ولی اللہ ہے کہ ہواؤں میں اوپر اڑ رہا ہے۔ کہ آغا سید علی ہمدانی سن رہے تھے، اب جب مسح کی باری آئی انہوں نے اپنے پاؤں کو مسح کیا اور انگلی سے اپنی جوتی کو اشارہ کیا، کہتے جوتی ہوا میں اڑی۔ اور یہ نامی گرامی جو ولی اللہ تھا، اتنا اس کے سر پہ لگی کہ یہ بیچارہ زمین پر گر گیا، کہ جو تمہارے پاس طاقت ہے وہ ہماری جوتی کو خدا نے دی ہوئی ہے۔ کہ یہ مکتب ہمیں ان چکروں کے پیچھے نہیں لگاتا، خدا نے ہمیں محبت محمد و ولایت آل رسول تک۔ اسی طرح حسن بصری اہل سنت کیا بہت آپ سنیں گے، ان کے رند اور ان کے ولی قصیدے ان کے اتنے پڑھتے ہیں۔ جب جنگ صفین ہوئی تو یہ نہ معاویہ کی طرف گیا نہ امیر المومنین کی طرف گیا، نمازی بندہ دن رات نمازوں میں مشغول۔ امیر المومنین گزر رہے تھے، حسن بصری وضو کر رہا تھا، مولا نے دیکھا وضو کر رہا ہے اور پانی بے تحاشا ضائع کر رہا ہے۔ امام نے کہا حسن بصری اتنا اسراف نہیں کرو۔ اس نے علی بن ابی طالب کو دیکھا، کہا علی مجھے در سے اسراف نہیں دو، میں تو پانی کا اسراف کر رہا ہوں، تو نے جنگ صفین میں مسلمانوں کا اتنا خون بہایا، وہ اسراف نہیں تھا؟ الٹا جواب دیا امیر المومنین کو، کہ جنگ صفین میں خون بہایا اسراف نہیں تھا، اتنے مسلمانوں کا آپ نے خون بہا دیا۔ یہ ناز کرتے تھے اپنی نمازوں پہ، ناز کرتے تھے اپنی عبادتوں پہ۔ مولا علی نے کہا اچھا جو خون میں نے بہایا وہ اسراف تھا؟ کہاں پانی، کہاں مسلم کا خون؟ اتنا خون آپ نے، خون ناحق مسلمانوں کا خون بہایا۔ تو مولا نے کہا اگر میں نے خون ناحق بہایا تھا تو چلو معاویہ کی طرف حق تھا تو اس کی طرف چلا جاتا، تو خون ناحق کم بہتا تو معاویہ کا ساتھ دیتا۔ کہاں ساتھ دینا تو چاہتا تھا، میں نے پوری تیاری بھی کر دی تھی، اپنا گھوڑا اپنی تلوار بھی تیار کر لی تھی کہ معاویہ کی طرف جاؤں، لیکن میرے کان میں ایک آواز آئی غیب سے کہ نہ معاویہ کا ساتھ دو نہ علی کا ساتھ دو، جو بھی ان دونوں کا ساتھ دیں گے وہ جہنمی ہیں، لہٰذا میں نے کسی کا ساتھ نہیں دیا۔ تو امیر المومنین نے مسکرا کر کہا تجھے پتا تھا وہ آواز کس کی تھی؟ تو کہا نہیں، کہ آج تک تو نے سوچا نہیں وہ آواز کس کی تھی جس کے کہنے پہ تو نہیں گیا؟ کہ نہیں مجھے آواز کا پتہ نہیں تھا۔ مولا نے کہا تیرا بھائی شیطان تھا۔ کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے۔ امیر نے فرمایا، مولا نے فرمایا یا حق ہے یا باطل ہے، پورا قرآن پڑھ دو، اللہ نے کوئی تیسرا راستہ نہیں بتایا کہ تم ایک تیسرے راستے پر چل پڑے ہو کہ نہ میں اس کا ساتھ دوں گا نہ میں اس کا ساتھ دوں گا۔ دوسری طرف ابو موسیٰ اشعری جس کو خوارج نے حکمیت کے لیے حکم بنایا کہ فیصلہ کرو جنگ صفین کا، یہ بھی ایک نمبر کا نمازی، حافظ، عابد، زاہد، اور جب منبر پر گیا تو عمرو عاص نے کہا دیکھو علی اور معاویہ نے مسلمانوں کو بڑا فتنے میں ڈالا ہے، تو ایک کام کرتے ہیں کہ دونوں کو ہٹا لیتے ہیں، پھر آپس میں فیصلہ کر کے کوئی تیسرا بنا دیں گے۔ کب بات تو بڑی اچھی ہے، یہ بڑے لڑائیاں اور جھگڑے ہو رہے ہیں۔ منبر پر گیا اور ہاتھ میں انگوٹھی تھی، اس نے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری، کہ بالکل اسی طرح جس طرح میں ہاتھ سے انگوٹھی اتار رہا ہوں میں نے علی کو خلافت سے اتار دیا۔ اب عمرو عاص کو کہا تمہاری باری ہے بھائی۔ عمرو عاص جب منبر پر گیا تو اس نے پہلے سے انگوٹھی اتاری ہوئی تھی، اور جب بیٹھا تو اس نے پھر انگوٹھی پہنی، کہ میں بالکل اسی طرح جس طرح انگوٹھی پہن رہا ہوں معاویہ کو خلافت پر بٹھا رہا ہوں۔ شور شرابہ ہو گیا۔ اس نے کہا عمرو عاص تو نے مجھے دھوکہ دیا، تم نے کہا دونوں کو ہٹاتے ہیں۔ کہا جو دھوکے میں آئے وہ مسلم کیسا؟ امیر المؤمنین کیوں کنویں میں سر ڈال کے گریا کرتے تھے؟ اہل ولایت کی کمی تھی، ولایت شناسوں کی کمی تھی۔ کیوں رسول بارہا بتاتے رہے کہ اے مسلمانوں یہ نہ دیکھنا کہ حق کہاں جا رہا ہے، یہ دیکھنا کہ علی کہاں جا رہے ہیں۔
کیوں بارہا نشانیاں دے کر انسانوں کے عقل و شعور کو کیا کرتے رہے؟ بیدار کرتے رہے کہ مومن کبھی بھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتا۔ یہ روایات یا احادیث کہ تو بغیر امام کے کائنات میں زندگی نہیں گزار سکتا۔ تبھی حدیث متفق علیہ کے فرماتے یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہر بندے کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ تیرا امام وہی ہے جس کی تم نے اطاعت کی ہے، جس کے طرز زندگی پہ تم نے عمل کیا ہے۔ پھر حدیث متفق ہے کہ لواء حمد ایک علم بلند ہوگا محمد رسول اللہ کے قیامت کے دن، اور روایت میں کہتے ہیں کہ علم بردار کون ہوگا؟ ذات اقدس علی ابن ابی طالب ہوگی۔ یہ جو حدیث یا علی انت قسیم النار والجنہ، اے علی تو جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مولا وہاں پہ کھڑے ہوں گے اور کہیں گے تو ادھر جا تو ادھر جا۔ عزیز یہ ایسی تقسیم نہیں ہے۔ قسیم النار والجنت کا مطلب یہ ہے جو علی کا ہوا وہ جنتی بنا، جو علی سے ہٹا وہ جہنمی بنا۔ اصل یہ ہے کہ اہل ولایت بنو۔ اہل ولایت آپ کو پاک و پاکیزہ بناتے ہیں۔ ہاں، بندگی آ ہی نہیں سکتی جب بندہ پاک نہ ہو، جب بندہ طاہر نہ ہو، جب بندہ پاکیزہ نہ ہو، اور یہ معدن طہارت ہے۔ اہل بیت سے جو بھی ملتا ہے تو اسے کیا کرتے ہیں؟ پاک و پاکیزہ کرتے ہیں، کیونکہ مظہر صفات خدا ہیں، اللہ کی صفات کا مظہر ہیں۔ کربلا میں حسین نے اپنے اصحاب کو پاک کیا، فرش عزا پہ بلا کر آپ کو پاک کرتے ہیں۔ بڑے بڑے اصحاب ابا عبداللہ الحسین کربلا میں گزرے ہیں، مثلا جناب جون، جناب زہیر۔ بعض نے اپنے بچوں تک کو کربلا میں کیا کیا ہے؟ قربان کیا ہے۔ سب سے پہلے اصحاب نے قربانی دی۔ بڑا مقام ہے اصحاب ابا عبداللہ الحسین کا۔ اب اس جنگ میں کوئی زبردستی نہیں، جاذبہ دیکھیں کتنا ہے کہ امام حسین نے سب کو بٹھا کر پہلے ان کا شکریہ ادا کیا کہ شکریہ کہ تم حسین ابن علی کی مدد کے لیے آئے ہو، اور حسین تم سب سے راضی ہوئے۔ کئی ایسے تھے جو خط بھی لکھے لیکن حسین کی مدد کے لیے نہیں آئے، کہ تم یہاں تک آئے، شکریہ۔ پھر چراغ کو بجھایا۔ نفسیاتی مسئلہ ہے، کوئی انسان جانا چاہتا ہے پر حسین سے شرمسار ہے کہ میں کیسے اٹھ کے جاؤں۔ بالکل امام نے اندھیرا کر دیا کہ جسے جانا ہے چلا جائے۔ کہتے ہیں بعض رونے لگے، بعض ہنسنے لگے۔ جو رو رہے تھے وہ اس لیے رو رہے تھے کہ مولا باتیں کیسی کر رہے ہیں کہ آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں، اور بعض مسکرا رہے تھے کہ ابا عبداللہ بھلا آپ کو بھی چھوڑنے کا کوئی سوچ سکتا ہے کہ جنت سامنے ہو اور بندہ جہنم کی طرف چلا جائے۔ پھر یہاں پہ ابا عبداللہ نے فرمایا کہ خدا نے جیسے اصحاب مجھے دیے، نہ کسی نبی کو دیے، نہ کسی امام کو دیے، ایسے صحابی مجھے دیے۔ مولا کا ایک صحابی کہتا شب عاشور، چاند نکلا ہوا تھا، روشنی تھی۔ امام حسین کے خیمے کی حفاظت کے لیے ڈیلی کوئی ایک دو صحابی لگتے تھے کہ کہیں پیچھے سے یزیدیوں میں سے کوئی آ کے اب عبداللہ الحسین کے خیموں پہ حملہ نہ کرے۔ کہتے یہ صحابی آیا، امام کے خیموں کی حفاظت کرے۔ آدھی رات کا وقت تھا، میں نے محسوس کیا امام حسین کے خیموں کی طرف کوئی جا رہا ہے یا نکل رہا ہے، تو جلدی سے میں اٹھا اور میں نے کہا کہیں کوئی دشمن نہ ہو۔ پھر جب غور سے دیکھا یہ کوئی اور نہیں ہے، میرے آقا ابا عبداللہ الحسین ہے۔ مولا تنہا اپنی تنہائیوں میں چل رہے ہیں، تو آہستہ آہستہ میں امام کا پیچھا کر رہا تھا، اس لیے نہیں کہ جاسوسی کروں، اس لیے تاکہ مولا کی حفاظت کروں، کہیں پیچھے سے کوئی اٹیک نہ کرے۔ تو امام نے آواز دی کہ میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ تو
تو میں آگے بڑھا، ابا عبداللہ میرے مولا میرے آقا مولا آپ کی حفاظت کے لیے آ رہا ہوں، کہیں سے کوئی اٹیک نہ کر دے۔ پیار کرتے تھے امام اپنے صاحب سے، کہتے مولا نے میرے ہاتھ کو تھاما اور اسی طرح چل بھی رہے تھے، میرا ہاتھ پکڑ کے کہا دیکھو رات کا وقت ہے، ان پہاڑیوں کے پیچھے یزیدی بھی نہیں ہے، اب بھی میں حسین تجھے اجازت دے رہا ہوں، جانا ہے چلے جاؤ، میں خود تمہیں بول رہا ہوں، جانا ہے اپنے بچوں کی طرف چلے جاؤ، کیونکہ کل کوئی بچنے والا نہیں ہے، کل سب کے سب شہید کر دیے جائیں گے۔ کہتے اس کی آنکھوں میں آنسو آئے، اب عبداللہ کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ آپ کو چھوڑ کے ہم چلے جائیں، وہ دوست کیسا جو مصیبتوں میں ساتھ نہ رہے، اب عبداللہ ایسی باتیں نہ کریں۔ پھر امام حسین نے سے دعا دی کا پھر واپس آئے، میں اصحاب کے خیمے کی طرف جانے لگا، امام حسین نے کہا میں ذرا اپنی بہن کے خیمے سے ہو لوں۔ کہتے یہاں امام حسین اپنی بہن زینب کے خیمے میں گئے اور میں جا ہی رہا تھا، نہ چاہتے ہوئے میں نے دو باتیں سن لیں کہ جیسے خیمے میں گئے امام نے اپنی بہن کو سلام کیا اور سیدہ زینب کے گریے کی آواز آئی اور ایک جملہ کہا، فرمایا حسین تجھے اپنے اصحاب پہ بھروسہ تو ہے نا، جن کے بھروسے پہ تو کل جنگ لڑے گا، بھروسہ تو ہے؟ فرمایا ہاں بہن زینب مجھے بھروسہ ہے۔ کہا حسین ایسا نہیں کل تجھے تک و تنہا چھوڑ کے چلے جائیں۔ کہتے جملے میں نے سنے میرے وجود تڑپنے لگا، خیمے میں گیا، حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن اسجا، زہیر سارے بیٹھے تھے آپس میں، مجھے دیکھا کہ کیا ہوا، منہ کیوں اترا ہوا ہے؟ کہ وائے ہو تم پر علی کی بیٹی کو ہم پہ بھروسہ نہیں ہے۔ کہ کیا مطلب بھروسہ نہیں؟ کہ بھائی سے کہہ رہے ہیں بھیا کہیں تیرے اصحاب تجھے چھوڑ کر چلے تو نہیں جائیں گے۔ یہ سارے اٹھے، حضرت عباس کو کہا کہ ہم سیدہ زینب سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ کہا ہوا کیا ہے؟ کہ مولا یہ ہمارا معاملہ ہے، لگتا ہے بی بی کو ابھی تک بھروسہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں اسی وقت زمین پہ بیٹھے سیدہ زینب کے خیمے کے سامنے اور بلند بلند آواز میں کہتے رہے بی بی جب تک اس بدن میں خون کا ایک قطرہ باقی ہے ہم بنو ہاشم پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ بڑی محبت کرتے تھے امام حسین اپنے بھائی حسن سے۔ آج خدا کو دو اماموں کا واسطہ دو، سبط النبی حسن کا بھی واسطہ دو، حسین کا بھی واسطہ دو۔ رسم تھی امام حسین کے یہاں، جب بھی شب جمعہ آتی تھی امام حسین قبر حسن پہ جاتے تھے، اپنے بھائی کی زیارت کرتے تھے۔ دیکھیے جب باپ مر جاتا ہے نا تو انسان بڑے بھائی کو باپ کی جگہ پہ دیکھتا ہے، وہ بڑا بھائی کبھی سینے سے لگاتا ہے کبھی دلاسا دیتا ہے۔ مولا حسن کو جب زہر ملی جگر کے ٹکڑے نکلے، امام حسین بھائی کے سرانے پر آئے، فرماتے زار و قطع رو رہے تھے۔ اس وقت امام حسن نے فرمایا اللہ یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، حسین جو دن تجھ پہ آئے گا ایسا دن کسی پہ نہیں آئے گا۔ لیکن ایک وصیت کی، فرمایا بھیا حسین میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ خیال تو ویسے ہی رکھتے امام حسین، لیکن خصوصی امام حسن نے وصیت کی کہ حسین میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ امام حسن کے کئی بیٹے تھے، بڑے بیٹے مدینے میں رہ گئے، جو چھوٹے تھے 3 بھائی، جن میں سب سے بڑے جناب قاسم تھے۔ یہ کربلا امام حسین ان سب کو لے کر آئے۔ فرماتے جب اصحاب کو امام حسین نے کہا کہ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، چراغ بجھائی، چراغ جلائی۔ کہتے ہیں خیمے کے کسی کونے میں جناب قاسم بیٹھ کر یہ منظر دیکھ رہے تھے، چھوٹے تھے۔ کربلا میں بہت سارے ہیں، جناب جندب کا بیٹا بھی جو ہے وہ 14 سال کا تھا۔ جب بیٹا باپ شہید ہوا تو یہ بیٹا امام حسین کے پاس ہے، مولا میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ امام حسین نے فرمایا تیری ماں داغ دیکھا ہے، غم دیکھا ہے تیری ماں نے، تو بیٹا اپنی ماں کے پاس جا کر، نہیں مولا میں بھی قربان ہونا چاہتا ہوں، اماں نے ہی بھیجا ہے کہ جا خود کو حسین پہ قربان کر۔
کہتے یہ بیٹا جب میدان میں گیا تو کربلا کے شہداء رجز پڑھتے تھے. رجز ایک سگنیچر تھا کہ بتاتے تھے ہم کون ہیں. لیکن اس بچے نے سوچا ہی نہیں تھا کہ میں نے کربلا میں جا کے شہید ہونا ہے. 13 سال کا بچہ والد کے ساتھ جا رہا تھا. اچانک اس کے سامنے شہادت رونما ہوئی. تو جو اچانک جاتے تھے ان کو نہیں پتا ہوتا تھا کہ ہم رجز کیا پڑھیں. جن کے ذہنوں میں تھا کہ ہم نے شہید ہونا ہے وہ رجز یاد کیا ہوا تھا انہوں نے کہ بھی ہم میدان میں جائیں گے یہ رجز پڑھیں گے. کہتے یہ بچہ بھی آیا, اسے نہیں پتا اچانک کیا ہے. رجز کا مطلب یہ ہے, رجز انسان کی مدح سرائی و تعارف ہے. کل ہم زندہ نہ رہیں, ہمارے بچے لشکر امام زمانہ میں جائیں گے تو کتنی خوشی ہوگی کہ آپ کا بچہ کہے میں کس کا بیٹا ہوں. تو نسلیں افتخار کرتی ہیں کہ اس میدان میں جا کے افتخار کر رہا ہے. جنگ کو ننگ نہیں, آر نہیں, شرف سمجھتا ہے راہ خدا میں لڑنا. کہتے جناب جندب کا بیٹا گیا, اسے نہیں پتا رجز کون سا پڑھوں. تو اس نے ایک غلام تھا امام حسین کا جناب جون. اب غلام آپ کو پتا ہے کس چیز پہ ناز کرے. تو اس غلام نے ایک رجز پڑھا, نعم الحسین و نعم الامیر. فرمایا میرا تعارف یہ ہے کہ جس کا امیر حسین ابن علی ہے, جس کا آقا حسین ابن علی ہے. اسی نے اسی غلام کا رجز پڑھا, کہا کہ میرا امیر کون ہے, حسین ابن علی ہے. لیکن فرماتے ہیں کہ قاسم بھی 13-14 سال کا تھا. لیکن یہ نہیں کہ جناب قاسم کو رجز نہیں آتا تھا یا پتہ نہیں تھا. آغا مجتہدی تہرانی فرماتے ہیں کہ قاسم کی معرفت کا اندازہ لگاؤ کہ کیا تھی تربیت حسین ابن علی. کہ جب اسماعیل کو پتا چلا کہ ذبح ہونا ہے تو اپنے بابا کو کہا بابا مجھے صابرین میں سے پاؤ گے. صبر وہاں کیا جاتا ہے جہاں مصیبت ہوتی ہے. لیکن فرمائے 13 سال کے بچے کی تربیت ایسی کی حسین نے جب پوچھا کیف عندک الموت, قاسم تیرے لیے موت کیسی ہے, تو موت کو مصیبت نہیں سمجھا. فرمایا احلا من الازل, شہد سے زیادہ میٹھی ہے. طالب موت تھا اور میدان میں گیا تو رجز پڑھا, اپنے بابا حسن کا تعارف کروایا. اور رجز وہی پڑھتا ہے جو پہلے سے جس نے تیاری کی ہوئی ہو اور پہلے سے جو آمادہ شہادت ہو. فرماتے جب بالکل تھک گئے امام حسین جو ہر شب جمعہ جنت البقیع بھائی کی قبر پہ جاتے تھے. روایت کے جملے ہیں جب علی اکبر کی شہادت ہوئی تو عجیب کیفیت تھی امام حسین کی. پورا بدن زخمی, تلوار کو زمین کربلا میں گاڑ کے حسین اپنا ماتھا تلوار پہ رکھ کے گریہ کر رہے تھے. راوی کہتا ہے فجاء غلام, اشارہ تھا جناب قاسم کی طرف. اب کوئی نہیں رہا نا, تو کہا جب یہ شہادت ہو گئی تو حسین کو جناب قاسم کی آواز آئی کہ چچا ابھی میں زندہ ہوں. لشکر یزید کے سپاہی کہتے ہیں منظر میں دور سے دیکھ رہا تھا کہ اکبر کا لاشا پارا پارا اور حسین زخمی بھی ہیں, تلوار پہ سر رکھ کے گریہ کر رہے ہیں. اور اس وقت جب قاسم کی آواز آئی, اور لکھنے والا لکھتا ہے کہ جب میں نے قاسم کو دیکھا تو مجھے ایسے لگا کوئی چاند کا ٹوٹا ہوا ٹکڑا ہے جو حسین کے سامنے کھڑا. امام حسن بہت خوبصورت تھے اور کہتے ہیں جیسے حسین نے قاسم کو دیکھا تو وہ حسین جو کئی شب جمعہ گزر گئیں جنت البقیع حسن کی قبر پہ نہیں گیا. اچانک جب قاسم کو دیکھا تو قاسم کیونکہ شبیہ حسن تھے تو گویا حسین نے حسن کو دیکھا. اس طرح دیکھا فوراً قاسم ابن حسن کو سینے سے لگایا کہ ایسے لگا کہ جیسے حسین حسن کے سینے لگ رہے ہیں. اور اتنا روئے کہ دیکھنے والوں نے محسوس کیا کہ دونوں گویا چچا بھتیجے غش کر گئے. کہ میں دور سے یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ قاسم جھک کے چچا کے ہاتھوں کا بوسہ لینا جا رہے تھے, لیکن حسین نے روک لیا.
का फिर मैंने देखा फिर रिजले हुसैन के कदमों की तरफ बढ़ रहे हैं और बार बार इतना ही कह रहे थे कि चचा मुझे इज़्न जिहाद दो। बार बार कहते थे कासिम तू मेरे हसन की निशानी है, तू अपने अम्मा की वसीयत थी कि जब हुसैन अकेले हो जाएं तो कासिम हसन बन के हुसैन की मदद करना। मेरे अजीज कासिम वो निशानी हसन इब्न अली है जिस पे करबला की हर माँ ने गिरिया किया है। और कम सिन तरीन 13-14 साल का बच्चा जब इज़्ने शहादत मिला तो इमाम हुसैन ने फरमाया कि अब्बास कासिम के लिए ज़रा ढूंढ के लाओ। गाजी अब्बास कहते हैं हर खेमे में मैंने ढूंढा कि कोई मुझे ऐसा ज़रा मिले जो कासिम के बदन पे फिट हो, लेकिन कोई ऐसा ज़रा नहीं था। ये करबला का वाहिद शहीद है जो बग़ैर ज़रा के मैदान करबला में लड़ने गया है। याद रखना ज़रा इसीलिए पहना जाता है, ज़रा तीरों को रोकता है, ज़रा नेज़ों के ज़ख्मों को रोकता है। कि करबला का वाहिद शहीद है जो बग़ैर ज़रा के मैदान में गया। इतना छोटा था खुद घोड़े पे बैठ न सका, हुसैन ने उठाकर कासिम की निशानी को घोड़े पे बिठाया। दिलों को करबला की तरफ रवाना करें, ऐसे सलाम करो जैसे कासिम की माँ ने हुसैन को सलाम किया। अस्सलामु अलैकुम हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलाद हुसैन व अला अस्हाब। बुलंद आवाज़ से अस्सलाम अला हुसैन व अला। बुलंद आवाज़ से अस्सलाम अला हुसैन व अला मेरा सलाम करबला के उस शहीद पे जिसके दाएं तरफ की पसलियां बाएं तरफ चले गए। मैंने नाम नहीं लिया कदीमी मोमिनो, ऐ खुदा तुझे हसन के यतीम कासिम का वास्ता दाएं तरफ के नेज़े बाएं तरफ चले गए, बाएं तरफ के नेज़े दाएं तरफ चले गए।
کربلا کا واحد شہید ہے جس کی پسلیاں توڑی گئی. روایات کے مطابق کچھ شہداء کی پسلیاں توڑی گئی ہے. ایک بدن اطہر ابا عبداللہ الحسین. لائیں کہتا ہے ابن سعد جب میں نے حسین کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے میں نے پسلیاں ٹوٹنے کی آواز سنے. حسین مولا کی پسلیاں بھی ٹوٹی, قاسم کی پسلیاں بھی توڑی گئے, لیکن دونوں شہیدوں میں ایک فرق ہے. جب مولا کی پسلیاں ٹوٹی مولا شہید ہو چکے تھے, لیکن قاسم ابھی زندہ تھا. دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف چلے گئے. دو ہی بچے ہیں جن کی جناب سیدہ سے شباہت ہے. ایک 4 سالہ سکینہ, ایک 14 سیدہ کی پسلیاں بھی توڑی گئے, قاسم کی پسلیاں بھی توڑی گئے. کربلا کا ہر شہید جب گھوڑے سے گرا امام حسین کو آباد, لیکن راوی کہتے ہیں قاسم اتنا چھوٹا تھا جب گھوڑے سے گرا بات اماں میں گھوڑے سے گر گیا. اماں تیرے دودھ کی لاج رکھ لے. حسین مولا دوڑے دوڑے میدان میں پہنچے. 3-4 مقتل کے جملے ہیں. حسین کو کہیں قاسم کا لاشا نظر نہیں آیا. فرس پہ کھڑے ہوئے دائیں طرف دیکھا بائیں طرف دیکھا, آواز دے کر کا قاسم مجھے آواز دو. دائیں طرف سے آواز آئی جی میرے مولا. بائیں طرف سے آواز آئی جی میرے آقا. میرے مولا کربلا کی زمین پہ بچھایا, کٹے ہوئے گوشت کے ٹکڑے اٹھائے کرا. لیکن بابا یتیم کی لاش کے ٹکڑے اٹھا بڑا مشکل ہے.
لیکن بابا یتیم کی لاش کے ٹکڑے اٹھانا بڑا مشکل ہے. فرمایا زینب